بس ایسا جہاں اتنے شبہات کا دور ہو، ہر طرف سے کسی نہ کسی شبہ کا حملہ ہو، یقین کیسے حاصل کیا؟ اللہ پاک نے اتنا پیارا پروگرام دیا، اتنی سادگی کے ساتھ، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ مجھے اتنا پیارا طریقہ کار لگا ہے اللہ رب العزت کا۔ یقین کریں، انسان ہر نماز کی ہر رکعت میں دعا مانگتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پر چلا دے، اور اللہ پاک اس کے جواب میں کہتے ہیں لو یہ کتاب، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کسی قسم کا شبہ نہیں ہے، کوئی چیز دوسرے سے کانٹرڈکٹری نہیں ہے، کسی چیز کو جھٹلایا نہیں جا سکتا، جو جھٹلائے بھی تو وہ اپنی ہی نفی کرتا ہے۔ حق کو جھٹلانے کا مطلب، کوئی کہے کہ سورج نہیں نکلا، سورج آب و تاب سے نکلا ہوا ہے، تو جھٹلانے والا جو ہے اس کی عقل پہ شبہ ہوتا ہے کہ وہ یعنی ایک ایسی چیز کا کیسے انکار کر سکتا ہے۔ تو یظہر من الشمس ہے، تو یہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، ہدایت ہے متقین کے لیے۔ مجھے ہمیشہ یہ فیلنگ ہوتی ہے کہ جب ہم ہدایت کی بات کرتے ہیں تو رہنمائی کے بعد قصہ ختم ہو جاتا ہے، متقین کی بات کرتے ہیں تو متقی اللہ سے ڈرنے والے پرہیزگار، بات ختم ہو جاتی ہے۔ مجھے ہمیشہ ائمہ سے سیکھنا اور ان کی تعلیمات کو آگے پہنچانا اچھا لگتا ہے، اور میں یہ محسوس کرتی ہوں کہ یہ ہمارا فرض ہے اور یہ قرض بھی ہے کہ ہم حق کو آگے پہنچانے والے بنیں۔ تو مجھے امام ابن تیمیہ کی یہ ڈیفینیشن اتنی پسند ہے، کیونکہ بہت زیادہ بیہیورل ٹرمز میں کہ انسان کو راستہ ملتا ہے کہ وہ متقی کیسے بن سکتا ہے۔ تو انہوں نے تقوی کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھتے ہوئے نیکی کا کام کرنا، اس کی اطاعت کرنا، اور اللہ کے عذابوں کے خوف سے اس کے روکے ہوئے سے رک جانا۔ اب ہر بندہ لگ گیا، جو بھی کام کرنا ہے، نیکی کا کام ہے، اطاعت کا کام ہے، تو اللہ سے ثواب کی امید باندھنی ہے، اور جو بھی جس کام سے بھی رکنا ہے تو اللہ کے عذاب کے خوف کی وجہ سے۔ آج سائیکالوجسٹ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ انسان کے پاس دو موٹیویشنل فورسز ہیں، یا تو وہ امید سے چل سکتا ہے یا پھر فیئر سے، ہوپ یا فیئر، پانشمنٹ یا ریوارڈ، یہی وہ چیزیں ہیں جو انسان کو چلاتی ہیں۔ تو دونوں ہی چیزیں اکٹھی کر دیں متقی میں، کہ متقی جو ہے وہ ہمیشہ پانشمنٹ اینڈ ریوارڈ کو دیکھتا ہے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ امید کیوں رکھتے ہو؟ اب آپ نوٹ کر کے دیکھیں کہ کہاں کہاں سے جا کے ہمیں توڑا جاتا ہے کہ امید کیوں باندھتے ہو؟ آپ یہ کیوں کہتے ہو کہ ہمیں عذاب کے خوف کی وجہ سے فلاں کام کرنا ہے؟ آپ نے جو کچھ کرنا ہے اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرو۔ بھائی اللہ کی خوشی کے لیے ہی تو اللہ سے امید رکھنی ہے، اور اللہ کے خوف کی وجہ سے ہی یعنی اللہ کے روکے سے رکنا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پیاری بات ارشاد فرمائی کہ ایمان جو شبہ کے مقابلے میں ایمان خوف اور امید کے بین بین رہتا۔ تو جب کسی کو اللہ سے کوئی امید نہ رہے، جب کسی قسم کا کوئی خوف نہ رہے، اب وہ کیا کر لے گا؟ امید اور خوف کا رشتہ کاٹ دیا نا۔ اور کہتے ہیں کہ محبت کرو، محبت کی وجہ سے۔ ہمارے اسلاف کہتے ہیں کہ محبت کے دو پر ہیں، خوف اور امید، تو پر ہی کاٹ دیے تو اب پرندے نے کہاں اڑنا ہے؟ اب آپ کس طرح سے کسی کام کو آگے لے کے چل سکتے ہو؟ اور جہاں تک ہدایت کی بات ہے تو نیکی کا خیال یعنی الہام اور توفیق دونوں رب تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہیں۔ یہ بنیادی بیلیفز ہیں کہ اس کتاب کے تھرو ہمیں ہدایت مل سکتی ہے، یہ ہمارا انسٹرکشن مینول ہے۔ اسی پر یقین کرنے سے انسان شکوک کی دنیا سے نکل سکتا ہے، کیونکہ رب العزت نے اس کتاب میں شکوک کے مقابلے میں یقینی علم دیا ہے، اور یہ یقینی علم ہے جو شبہات سے نکال سکتا ہے۔ اقبال نے کہا تھا، یقین محکم عمل پیہم محبت فاتح عالم، یعنی پختہ یقین جو ہے وہی مسلسل عمل تک لے جاتا ہے، اور تیسری چیز جو ہے محبت جو جہانوں کو فتح کرواتی ہے۔ جہاد زندگانی میں یہ ہے مردوں کی شمشیریں، یہ زندگی کی سٹرگل ہے، جہاد ہے، جس میں آپ کو شبہات سے لے کے یقین تک کا سفر کرنا ہے۔ تو اس کے لیے اللہ کی کتاب کے ماں سوا کوئی سہارا نہیں، اللہ کی کتاب اور نبی کی سنت۔